اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے پڑھے نا، یہ نہیں ہے نا۔ بیان نماز قصر کا سفر میں کیوں ہے پیچھے رہندی ہے نا، تو پھر تو کو شروع کر دیتے ہیں۔ ابو حنیفہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی بتائیں تم کہہ رہے ہیں رہندی جی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج یوم العید الى المصلی فلم يصلی قبل الصلاۃ ولا بعدها شیئا۔ اے او تھلے یشیر الیہ عبارت ترمذی یاد ہے، کل پڑھی سی عبارت ہو او تھلے آخر تے جی پڑھی سی نا وہ جملہ تھی مقدی پہ جی بیان قصر نماز بیعت کی گئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخرجہ شیخان و ابو داود و النسائی و ترمذی۔ آپ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مائیت میں ظہر 4 رکعتیں، ظہر اے مدینہ شریف اور سفر شروع ہو گیا حجۃ الوداع دا، اور پڑھی عصر ذی الحلیفہ میں 2 رکعتیں۔ مسجد علی جی تھے احرام میں، اتنے پہنچے چونکہ رکنا سی، اتنے احرام شروع ہونا سی، اتنے سرکار رات رہنے، دوسرے دن سفر شروع ہویا اتوں تو اتنے کی تھی عصر جا کے 2 رکعتیں، پھر باقی عشاء آئی پھر وہ بھی 2 ہی ہے، مغرب تو 3 صبح کو 2 سی، پھر سفر شروع ہو گیا جی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نماز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں ظہر 4 رکعتیں اور عصر ذو الحلیفہ میں 2 رکعتیں۔ آخر جب بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اور وابو داود من طریق یحییٰ و محمد ابن المنقدر و ابراہیم ابن میسرہ بھی نوی سند جی ہوں تے اخرجہ ترمذی من طریق وہ سندہ دس دینے قتیبان سفیان ابن عیینہ محمد ابن المنقدر و ابراہیم ابن میسرہ انہما دوما سامعہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کہ نماز پڑھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ ظہر کی مدینہ شریف میں 4 رکعتیں اور ذی الحلیفہ میں عصر پڑھی 2 رکعتیں۔ قال وہذا حدیث صحیح، اور روایت کی ہے امام ترمذی نے یحییٰ بن ابی اسحاق حضرمی کی سند سے، کن سے آگے محمد بن منقدر سے، قال جناب انس سے قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المدینہ الی مکہ تو سرکار نے پڑھی 2 رکعتیں۔ الحدیث رواہ البخاری ایضا من الطریقین 2 سنداں نال۔ ابو حنیفہ پیچھے ہو گیا نا پچھلی حدیث تے، اگر وہ اسی حدیث نال یار ہن زور وہ 2 پڑھیاں نو کسر نہیں شروع ہو گئی تاجے کو شک رہندا گا ٹرو ہوں۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن القمۃ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ ہن تیرے میرے گل سمجھ آئے جی۔ یصلی فی السفر رکعتین وابو بکر وعمر لا یزیدون علیہ۔ روایت کی گیا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، کان یصلی دائماً ولم یروی عنہ ولا عنہما الاتمام، نہ سرکار کولوں تے نہ شیخین کولوں، کہ سرکار نماز پڑھا کرتے تھے سفر میں رکعتین، اور جناب ابو بکر بھی اور جناب عمر بھی فی خلافتہما جی
ولا قبلہ بے خلافت تو پہلا نہ خلافت تو بعد نہ خلافت تو پہلا بے دو ہی سفر نہیں اضافہ کرتے تھے دو پر جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے سفر میں 2 رکعتیں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی نہیں اضافہ کرتے تھے 2 رکعتوں پر جگے ابو حنیفہ عن حماد اگے آشیا نا چلو عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہم انه اتي فقيل صلى عثمان بمنن 4 فقال انا لله وانا الیہ راجعون صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکعتین ومع ابی بکر رکعتین ومع عمر رکعتین بسم اللہ ثم حضر الصلاة مع عثمان فصلى معه 4 ركعات فقيل له استرجعت وقلت ما قلت ثم صليت 4 قال الخلافة ثم قال وكان أول من أتمها 4 بمنن. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک آیا آپ کے پاس ایک آنے والا اتھے کسے آ کے دس حج دے موقع تھے فقیل لہو پس عرض کی گئی جناب عبداللہ کو کہ نماز پڑھائی ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا میں 4 رکھتے فی موسم الحج. اب جس زمانے آپ خلیفہ سرنا تو آپ نے منا وچ کی کیتا 4 رکعتاں پڑھائی ہیں. تو پس جناب عبداللہ بن مسعود نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اور فرمایا کہ نماز پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کے پیچھے 2 رکعتیں رباعیہ میں اور جناب ابو بکر کے ساتھ بھی 2 رکعتیں جناب عمر کے ساتھ بھی 2 رکعتیں. اچھا ایت گئی گل ہو پھر راوی کہتا ہے کہ حاضر ہو گئی نماز پھر سنیں جی پھر حاضر ہوئے جناب عبداللہ بن مسعود نماز کو جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جی نماز دا وقت آیا تو آپ نال چلے گئے تو پاس پڑھی آپ نے ان کے پیچھے 4 رکعتیں انہوں میں انہیں پڑھائیاں تو آپ نے پیچھے 4 رکعتیں پڑھیاں. ہوں وہ جڑا راوی سی نا جن نے گل پوچھی سی انہیں عرض کی تھی پس عرض کی گئی آپ کو کہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا اور بیان کیا تھا آپ نے وہ جو آپ نے بیان کیا تھا کہ سرکار دے پیچھے بھی 2 تے جناب ابو بکر دے پیچھے بھی 2 جناب عمر دے پیچھے بھی 2 تو پھر نماز پڑھی آپ نے 4 تو سن 4 کیوں پڑھیاں پھر جی فرمایا الخلافت فرمایا خلافت کی وجہ سے وہ ہمارے خلیفہ ہیں وہ ہمارے خلیفہ ہیں اس وجہ سے جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ جناب عثمان اول ہیں ان کا جنہوں نے پورا کیا نماز کو 4 رکعتیں منا میں ان دیاں توجیہاں آ رہی ہیں 4 کیوں پڑھی ہیں جی ہاں جی شابہ جی. کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آیا ایک آنے والا آپ کے پاس عرض کی گئی آپ کو کہ نماز پڑھائی حضرت عثمان نے منا میں 4 رکھتے ہیں پس آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز وہ زور دی گل ہوے گی نا جناب عبداللہ بن مسعود پیچھے ہون گے جڑی بھی صورت اگلی نماز ہے عصر دی مثال طور تے جی نماز پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں اور حضرت ابو بکر کے ساتھ 2 رکعتیں اور حضرت عمر کے ساتھ 2 رکعتیں. پھر حاضر ہوئے جناب عبداللہ بن مسعود نماز کو حضرت عثمان کے ساتھ پس نماز پڑھی آپ نے ان کے پیچھے 4 رکعتیں پس کہا گیا آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا گیا آپ کو کہ آپ نے کہا تھا نا ہاں ٹھیک انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا آپ نے اور پڑھا تھا آپ نے اور کہا وہ جو کہا آپ نے کیڑا کہ بھی میں سونے دے پیچھے نماز پڑھی تے شیخین دے پیچھے جی پڑھی آپ نے 4
تو فرمایا الخلافت، خلاف فرمایا اور ہیں اول ان کے جنہوں نے اتمام کیا 4 کا منا میں۔ یعنی جناب عثمان اول ہیں جنہوں نے 4 کا اہتمام کیا جی۔ اگر امام اتوں کا ہوئے تو پھر تو 4 ہی پڑھنیاں نے، تو کیونکہ آپ تو مدینہ شریف تو گئے تو مسافر سن، اے وجہ سنیں اے دھیان کرو گے۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرج البخاری من طریق قتیبہ عن عبداللہ عن عبد الواحد عن الأعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن ابن یزید یقول، نماز پڑھائی ہمیں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منا میں 4 رکھتے ہیں۔ پس عرض کی گئی اس کے بارے میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فاسترجع، تو آپ نے استرجاع کیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نماز پڑھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا میں رکعتین، وصلیت مع ابی بکر الصدیق بمنا رکعتین، وصلیت مع عمر بن الخطاب بمنا رکعتین رضی اللہ عنہم۔ تو آپ کہنے لگے پس کاش حصہ میرا 4 رکعتوں سے 2 رکعتیں ہوں جو قبول کی جائیں، تو میں نے 2 کافی نے۔ کنا فرمایا؟ ایک سند ومن طریق مسدد، بخاری شریف، ومن طریق مسدد یحییٰ عن عبید اللہ نافع عن عبداللہ، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنا رکعتین و ابی بکر و عمر و مع عثمان صدرا من امارتہ، امارت من خلافت، کہ بھی شروع آپ کافی سال جناب عثمان جب حج پہ جاتے نا، ذرا آپ نے حج پڑھانا ہوتا تو حج مطلب حج کے امیر آپ ہی تھے، خلیفۃ المسلمین بھی تھے، تو آپ نے شروع میں آپ 2 ہی پڑھتے تھے۔ جناب عبداللہ بن مسعود کہتا ہم 2 ہی، آپ 2 ہی پڑھاتے تھے جی۔ ثم تمہا، پھر اگلے سالوں میں جا کر آپ نے 4 پڑھائیں جی۔ سمجھے جی بات؟ لیکن روایت کی ہے ابن ماجہ نے جناب عبداللہ بن عمر سے، وہ جو منافی ہے اس کے ظاہر کے، سنا جی کیڑا، کیونکہ اس میں ہے جناب عبداللہ بن عمر سے کہ یا ابن اخی جی، کہ اے میرے بھتیجے، بے شک ساتھی رہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بس نے اضافہ کیا سرکار نے 2 پر سفر میں، حتیٰ کہ سرکار وصال فرما گئے۔ پھر ساتھی رہا میں جناب ابو بکر کا، آپ نے بھی اضافہ نہیں کیا 2 رکعتوں پر۔ پھر ساتھی رہا میں جناب عمر کا، پس نے اضافہ کیا 2 رکعتوں پر۔ پھر ساتھی رہا میں جناب عثمان کا، یعنی نہ رہا، پس نے اضافہ کیا 2 رکعتوں پر، حتیٰ کہ ان تینوں ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اور اللہ کی قسم، البتہ ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، سیرت میں اسوہ حسنہ جی۔ ہن اے جناب عبداللہ بن عمر یہ گل فرما رہے ہیں اپنے شاگرد نو کہ اے بھتیجے میں نمازاں پڑھیاں نے تو انہاں تے وصال تک کی کیتا ہے 2 پڑھیاں نے۔ تو اے جڑا عبداللہ بن مسعود کو جڑی روایت ہے یہ آپ ٹکرا رہی ہیں۔ باقی تو ٹھیک ہے جناب عثمان دا جڑا بھئی اگلے زمانے میں آپ نے 4 پڑھیاں، یہ پہ فرماندے نے فوت ہونے تک 2 پڑھیاں۔ شاید کہ جناب عبداللہ بن عمر نہیں واقف ہوئے اس پر، کہ واقف ہوئے تھے اس پر عبداللہ بن عمر کے غیر جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے حال سے، ان کے نماز پوری کرنے سے، اور جناب عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ رہے ہوں فی صدر ایام خلافت ہی جی،
اس زمانے تک کہ آپ قصر کرتے تھے اس میں نماز، اتنے سال ساتھ رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ واخرج ترمذی، اگلا جی، جواب آ گیا، ان عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نویں روایت کہ جناب عمران سوال کیے گیا مسافر کی نماز سے، تو آپ نے فرمایا، جناب عمران نے فرمایا، حج کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ، پس پڑھی سرکار نے 2 رکعتیں، اور حج کیا میں نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پس پڑھی آپ نے 2 رکعتیں، ومع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصلی رکعتین، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 6 سال آپ کی خلافت سے، یا 8 سال، پس پڑھی آپ نے 2 رکعتیں۔ یہ کون پہ فرمان دیں؟ پہ 6 سال 8 سال تک بھی آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ قال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح انتہا۔ ہن سنو مسئلہ، امام ترمذی نے بگل اختلاف کیا ائمہ نے اتمام صلاۃ کے جواز میں حالت سفر میں یا نہیں، پہ پوری پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ پس گئے امام شافعی رضی اللہ عنہ اس کے بنا کرتے ہو اس پر کہ 4 ہی اصل ہیں اور عزیمت ہیں سفر میں، سفر میں عزیمت پوری ہے، انہاں دے نزدیک یہ رخصت ہے، عزیمت نال موجود ہے، کن کے نزدیک؟ اصول فقہ کنی باری پڑھا جی، تو پس وہ اکمل ہے اور گئے بھی ایک کامل ہے، پس گئے ہیں اور گئے حنفیہ اور اکثر ائمہ الی کراہت ہی تحریماً، اور اساعت المتم فی الاتمام، جو پورا کرے گا وہ اساعت کرے گا اور مکروہ تحریمی کرے گا۔ آگے سمجھیں، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ اصل اور عزیمت وہ 2 ہی ہیں، 4 عزیمت کوئی نہیں، سفر وچ اصل تے عزیمت صرف سنیں جی ہوں ان دے بارے حدیثاں دسن گے، وارد ہیں ان کے لیے احادیث ہم قریب ذکر کریں گے ان کو۔ اچھا جی، جو آپ نے فرمایا تھا انا للہ، یہ استرجاع بھی دلیل ہے کن کی؟ کتاب آپ نے انا للہ پڑھیا جی، منع پر کس سے؟ اور متم جو ہے وہ جناب عثمان نے کیوں پڑھی ہیں پوری، وہ آگے تو جی آ رہی ہیں، یہ باقی بات ہو رہی ہے۔ اور اے دیکھو، اور تعویل کی گئی ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کی کئی وجوہ کے ساتھ، 2-3۔ پہلی ان وجوہ میں سے یہ کہ آپ بھئی جمع ہوتے تھے موسم میں، حج دے زمانے چ، موسم حج دے زمانے چ، کثیر من الاعراب، نویں مسلمان ہو رہے ہیں، جنگاں کتوں تک فتوحات ہو گئی نے، وہ آذربائیجان تک اسلام پہنچ گئے، تے وہ آندے نے لوگ، تے اتنے بھی مسلمان ہوندے نال ہی انہاں علامہ ازمام ہی ہو جانے جی، تے دور دراز آندے سن وہ لوگ کہ نہیں تھا علم ان کے لیے احکام کی تفاصیل کا، اور یہ پتہ نہیں سی، تو پس آپ دکھاتے ان کو اور تعلیم دیتے ان کو کہ اصل فرض وہ یہ 4 ہے، اس واسطے آپ نے 4 اور اگر آپ قصر کرتے 4 کو تو البتہ لوگ ظن کرتے یہ کہ رکھتے تو فرض 2 اسی خلیفۃ المسلمین دے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، نماز 2 رکعتاں نے ایتھے مولویاں 4 بنائیاں جی، اسی آپ اج تو ویکھ کے آئے ہیں جی سنیں یہ مسئلہ پڑھنا سی جی، تے پس گمراہ ہو جاتے وہ اس کے سبب سے، تو پس اعتراض کیا اس کے ساتھ جناب عثمان نے بلیہ عظمیٰ سے، پس اختیار کیا احوان البلیتین کو، ایک توجیہ کی تھی جی، اور جزمی بات یہ ہے کہ یہ محض تھا وقت ہونے اس کے کیا مکروہ تنزیہ دا قول کرو تو پھر احوال بن دے جی۔
اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد وہ تھا قصر صلاۃ مقید بے، جیسا کہ وہ قرآن کا ظاہر ہے، ان خفتم جی، اور نہیں پہنچی آپ کو حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جڑا لمبا واقعہ پڑھا جی اگوں آ رہی ہے کس میں عدم تقیید میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے توجیہ ہے، کیونکہ جو 4 پڑھی ہیں تب اس کے بعد یہ توجیہ کرنی پڑی ہیں۔ وَمِنْهَا تیسری توجیہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے تھے، آپ کی رائے وہی تھی کہ جو رائے تھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اتمام جواز سے اور قصر سے بھی پورا پڑھنا بھی جائز ہے، آپ دی رائے اے ہوئے جی، جیسا کہ وہ رائے ہے امام شافی سے رائے پیچھے نہیں گئی، اوپر سے رائے امام شافی کی طرف آئی ہے جی دھیان جی، انج نہیں آکھنا بھی لوگ دا نا بھی او جڑے پچھلی ہستیاں انہاں اوویں کیتا جی میں ساڈے پیر کردے نے، چلو ٹھیک ہے جی۔ تے چوتھی توجیہ وہ یہ ہے کہ انہو کان یتأولو کہ آپ تعویل کرتے تھے اپنے تأہل کے ساتھ وہاں جی، اور آپ دیکھتے تھے کہ تأہل وہ ہوتا ہے مثل توطن والی اقامت کے، کہ جتھے بندہ تھوڑا جا رہ جاوے نا بھی وہ بھی بن جاندے جی، اس واسطے بھی اس وچ اختلاف ہوگا بھی کنے دن نیت کرے تو مقیم بنتا ہے جی۔ اور یہی مروی آپ سے بعض روایات میں بالجملہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل نہیں مخالف ہمارے، مگر بعض وجوہ میں تعویل سے۔ پھر حنفیہ کے لیے دلائل وجیہہ ان کے مسلک پر بھی قصر ہی ہے، پوری نہیں بلکہ اول وہ کہ روایت کیا اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخرج الائمہ من طریق یحییٰ و ابراہیم ابن میسرہ و محمد ابن المنقدر، پیچھے پڑھی متن وچو، اور ثانی وہ کہ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے انکار سے اس پر جو کیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بنا کرتے ہوئے علی مراغمتہ جی، او بے تابع ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تحت آپ نے حوالے دیتے، اور جناب اور شیخین رضی اللہ عنہما کی سیرت کے، اور اگر نہ ہوتا محظور اس میں، اگر 4 پڑھنے میں حرج کوئی نہ ہوندا تو البتہ نہ ہوتی جناب عبداللہ بن مسعود کے انکار کے لیے جناب عثمان کے خلاف کوئی وجہ، تو یہ جو انکار ہے تو اس لیے ہے کہ بھی یہ 4 نہیں ہے 2 ہیں جی، یہ بھی دلیل ہے۔ تیسری دلیل وہ ہے کہ روایت کیا اس کو امام بخاری وغیرہ نے رضی اللہ عنہ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں رکعتین و ابی بکر و عمر و عثمان صدرا من امارتہ، اور پیچھے گزر گئی ہے کنیا 2 ثم تمہ۔ چوتھی دلیل ما خرج البخاری من طریق سفیان عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، ام المومنین فرماتی ہیں کہ نماز اول وہ جو فرض کی گئی تھی وہ کتنی ہے؟ وہ تھیں 2 رکعتیں، پس برقرار رکھی گئی 2 رکعتیں، برقرار رکھی گئی سفر کی نماز 2 ہی رکعتیں، اور پوری کر دی گئی حضر کی نماز وہ 4 بنا دی گئیں۔ قال الزہری، امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا جناب عروہ سے کہ پھر کیا معاملہ ہے کہ ام المومنین تو 4 پڑھتی ہیں سفر میں، تو پھر آپ کیوں پڑھ دی ہیں؟ فرمایا کہ آپ تعویل کرتے ہیں وہی جو تعویل کرتے تھے جناب عثمان، اور حدیث اخرج الائمہ فی صحاحہم و سننہم، ھذا الحدیث دلالت کرتی ہے کہ فرض سفری اصلیہ پر، نہ یہ کہ سفر میں، نہ یہ کہ اصل میں کتنی تھیں 4 عزیمت تھیں اور یہ رخصت ہے 4 سے نہیں،
پس فعلا ہاذا پس اس پر زیادتی کرنی اس پر، یہ ایسے ہی ہے سفر میں 2 تو زیادہ پڑھنی ہے، ایویں ہی ہے جیسا کہ زیادتی کرنی ظہر کی 4 پر 2 رکعتوں کی حضر میں، جویں زور دیاں سے کار 4 دی بجائے کی پڑھے، جویں اے زیادتی ٹھیک نہیں ہے، میں سفر 2 دیاں 4 پڑھے بھی زیادتی ٹھیک نہیں ہے جی۔ پس وہ ممنوع ہے بالتاخیر عن الخروج عن الصلاۃ، یہ زور میں تو کیوں ممنوع ہے کہ نماز سے جو خروج فرض تھا اس کی تاخیر کر رہا ہے آمدن، تو یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ فقضا ھذا پس یہ بھی اسی طرح بلا تفاوت، یہاں بھی 2 کی 4 پڑھے گا تو 2 میں خروج تھا وہ اس میں تاخیر کر دی ہے جی۔ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک معاملہ مختلف ہی ہے کس کے درمیان، جیسے عبداللہ بن عباس وغیرہ علاوہ سے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی ان نمازوں کی۔ اچھا دوسرا سوال کیا تھا نا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں حاضر ہوتی تھی صلوات کی فرضیت کے وقت، حضرت حتیٰ کہ آپ اس مسئلے کو جانیں جی، آپ تو حاضر نہیں سمجھے۔ بس جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مروی ہے جو ام المومنین سے ہے، کس میں؟ کتب صحاح میں، جیسا کہ صحیحین وغیرہ، اور تصحیح کی ہے اس کی برخلاف اس کے جو روایت کی گئی آپ کے غیر سے، اور آپ کا حاضر ہونا فرضوں کے وقت نہیں ہے شرط اس مسئلے کے علم کے لیے۔ سونے کو سن کے بھی دیا آ سکتا ہے، سنیں کیفا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ بات جڑا بھی آپ نے فرمانا کہ سفر نماز انجی سی سفر دی برقرار رکھی تھے، ایک گل ان باتوں سے ہے کہ نہیں راستہ پکڑتا ہے ان کی طرف، مگر اس سما تو بغیر تو گل ہو ہی نہیں سکتی جی۔ پس موقوف مرفوع کے علاوہ زی صحابی کی مرسل بالاجماع۔ 5ویں دلیل حنفیوں کی وہ کہ نکالا اس کو امام ترمذی وغیرہ نے جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ پہلے گزر گیا جو ہن پڑھیے، اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل پر، وابی بکر و عمر رضی اللہ عنہ علی طریقۃ چھٹی دلیل ما اخرج ابو داود وغیرہ یعل ابن امیہ، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پیچھے والا آیا سی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے آپ بتائیں لوگوں کا قصر کرنا نماز کو، لوگ 2 پڑھتے ہیں سفر وچ، حالانکہ معاذ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ عز و جل نے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تو تا 2 پڑھنی ہیں جی۔ تو پس تحقیق چلے گئے ہیں وہ دن، ہن کیڑا خوف ہے جو ہن تو ساری اسلامی حکومت ہو گئی۔ پس فرمایا جناب عمر نے تعجب کیا تھا اس سے کہ تعجب کیا تو نے اس سے، میں نے بھی تعجب ہویا سی، تو پس ذکر کی تھی یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، کیا ہے؟ تحفہ ہے، گفٹ ہے، ہدیہ ہے، صدقہ کیا ہے اللہ عز و جل نے اس کا تم پر، پس قبول کرو اللہ کے صدقے کو۔ ایسی مانگ مانگ کے صدقے دا لفظ ہے جی، ویسے لفظ سیاست میں لفظ صدقے دی ویسے مت مار دیتی ہے نا، اسی مانگ 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 کے نا جی ایسے لفظ نو خراب کر دیتے ہیں جی۔ عظیم لفظ شریعت دا خدا دی قسم جی۔ فاقبلوا صدقته، لفظ ابن ماجہ من طریق یعلا موقوفا علی عمر رضی اللہ عنہ کہ صلاۃ و سفر کتنی ہے، اور جمعہ بھی اور عیدان بھی پوری بغیر کمی کے، اے بھی جی آپ نے فرمایا علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب کعب بن عجرہ کے طریقے سے جناب کن سے؟ جناب عمر سے موقوف کہ جناب عمر فرماتے ہیں صلاۃ السفر رکعتان و صلاۃ الجمعۃ رکعتان والفطر والاضحیٰ رکعتان، تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ثم اخراجا پھر نکالی آپ نے حدیث یعلا بن امیہ کی پچھلی پڑھی جے، اور طریقہ استدلال کا اس مذہب پر اس حدیث کے ساتھ مذکور ہے اصول فقہ میں جو ماخوذ ہے کہ سے لفظ یہ گزر گیا مسئلہ جی۔ ساتویں دلیل ما اخرج ابن ماجہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خرج من هذه المدینہ جب سرکار باہر تشریف لے جاتے تو نہ اضافہ کرتے 2 رکعتوں پر حتیٰ کہ سرکار مدینہ شریف لوٹ آتے۔ تو یہ بات اشارہ کرتی ہے کدھر؟ مواظبت نبویہ پر دلالت کرتی ہے۔ والا اور ان کے لیے احادیث اخری بھی ہیں جی، اور وہ پیدا کرتی ہیں رکعتین کی سنیت کی مؤکدہ، 2 رکعتیں پکیاں نے جی، پس ہوگی زیادتی ان 2 پر، یہ 2 رکعتیں سنت نہیں بھی 2 ہی پکیاں نے، ان پر زیادتی علی عبادت محدودہ ٹھیک نہیں، جو مسنونہ ہے ممنوع ہے زیادتی، جیسا کہ زیادتی کرنی جمعہ کی 2 رکعتوں پر، عیدین کی 2 رکعتوں پر، جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف پچھلی حدیث جناب عمر کی بھی 2 رکعتیں نے۔ 8ویں دلیل وہ ہے کہ نکالا اس کو امام مجاہد سے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز علی لسان نبیکم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم، حضر میں 4 سفر میں 2 رکعتیں، یہ بات اشارہ کرتی ہے لا استقلال کل منہما بنفسہ، پس معارض وہ ہے جو روایت کیا گیا آپ سے من اصلیت الحضر۔ 9ویں دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ثابت آپ سے اتمام کسی شے میں، روایات صحیحہ حسنہ ضعیفہ میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، بلکہ احادیث کل کی کل متضافرہ علی کسرہ اور بھری ہوئی ہیں علی حسرہ فی کسرہ، 2 ہی نے جی۔ حالانکہ بس ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حریص علی مزید العبادہ، مولعن توجہ کرنا علی غایت الاستغراق فیا، خاص کر کے نماز سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، باوجود عدم اتمام علی کمال الامن من الخوف وعلی اقامت جی 10 دن کی اقامت پر یا زیادہ یا کل، اشارہ کر بھی سرکار 10 دن بھی رہے تمہیں 2 ہی پڑھیاں، تو یہ اشارہ کرتا ہے کراہت الاتمام کی طرف بلا مریہ، بغیر شک کے اندہ کل منصفن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اگے جی۔ بیان نماز کا سواری پر، سواری تے بہ کے نماز پڑھنی ٹھیک ہے، نفلی وطر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ آ گیا جے میدان وچ جی۔ ابو حنیفہ عن حماد عن مجاہد انہ صاحب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما من مکہ الى المدینہ، فصلى ابن عمر على راحلته قبل المدینہ یوم ایمان الا المکتوبۃ والذکر، فإنه كان ينزل لهما عن دابته، قال فسألته عن صلاته على راحلته ووجهه إلى المدينة، فقال لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيث كان وجهه يوم ایمان۔ روایت کی گئی ہے جناب مجاہد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جناب مجاہد ساتھی بنے جناب عبداللہ بن عمر کے سفر میں مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف واپس آ رہے ہیں جی، تو پس نماز پڑھی تطوع جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی سواری پر مدینہ شریف کی طرف منہ کرتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے، آپ اشارہ کرنا قبلے وال کانڈے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں جی۔
مگر مکتوبہ فریضہ اور وطر، کیونکہ آپ اترتے تھے ان دونوں کے لیے، اپنی سواری سے وطروں کے لیے بھی اور مکتوبہ فرضی ہو۔ قال مجاہد کہتے ہیں میں نے سوال کیا جناب عبداللہ بن عمر سے آپ کی نماز کے بارے میں، سواری پر جڑے پاس منہ ہوئے ٹھیک ہے نفلی نماز، اور آپ کا منہ مدینہ شریف کی طرف ہے، انک لا تستقبل القبلہ، تو قبلے وال منہ نہیں کیتا بھی ہو جاندی ہے۔ تو پس فرمایا جناب عبداللہ بن عمر نے، مجاہد کہتے ہیں مجھے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نماز پڑھتے تھے اپنی سواری پر، تطوع جدھر بھی کانا وجہ ہو، جدھر بھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، راحلہ کا نہیں سرکار کا بھی، جدھر بھی ہوتی مطلب جدھر سواری مڑتی تو اشارہ کرتے سرکار، اشارہ کرنا اس واسطے میں پڑھی جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ سفر کرتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ سے مدینہ کی طرف، بس نماز پڑھی تطوع، ابن عمر نے اپنی سواری پر مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ اشارہ کر رہے تھے، اشارہ کرنا، مگر صلاۃ مکتوبہ اور صلاۃ وتر، کیونکہ آپ اتر جاتے تھے ان دونوں کے لیے اپنی سواری سے۔ جناب مجاہد کہتے ہیں پس سوال کیا میں نے ابن عمر سے آپ کی نماز کے بارے میں، اپنی سواری پر اور آپ کا چہرہ کرنے کے متعلق مدینہ شریف کی طرف، پس فرمایا ابن عمر نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اپنی سواری پر نفلی نماز، جس سمت بھی ہوتا چہرہ آپ کا، سرکار اشارہ کرتے اشارہ کرنا۔ ابو حنیفہ دان حماد ہاکذا رواہ، اچھا ایک جملہ رہ گیا، قال الخلافت پیچھے، او الخلافت او نکا جا، یعنی رأیت آداب الخلافت، میں نے خلافت کے آداب کی رعایت کی ہے، او گل پھل گئی یہ تسری سی۔ اچھا جی، ابو حنیفہ عن حماد ہاکذا رواہ سعید بن ابی الجہم عن وان اسماعیل بن حماد کلاہما عن حماد، اور نکالا اس کو شیخان و ابو داود و ترمذی و نسائی، اور روایت کی اس کو امام طحاوی نے حضرت حنظلہ بن ابی سفیان عن نافع کی سند سے مثلاؤ، اور روایت کی ایسی حدیث کو مسدد نے عن قضا نحوہ، اور وہ روایت کی اس کو امام بخاری نے۔ اچھا جی گل مک گئی۔ اچھا دوسری حدیث ہونے دے نال، اور وہ حدیث کے روایت کی اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے وطر پڑھنے میں سواری پر، کہ جناب عبداللہ بن عمر نے وطر سواری پر پڑھے ہیں، تو یہ محمول ہے علی حالت یا کیچڑ تھا نیچے اور کیا تھی، یا یہ کہ تھا یہ وطروں کے وجوب کے معاملے سے پہلے، وطر شروع ہو گئے بعد میں ان کا حتمی ہوا کہ یہ واجب ہے، اس سے پہلے آپ نے پڑھے تھے، بعد میں نہیں پڑھے آپ نے۔ ہم مجاہد قبل وجوب ہی، وطرہ میں اختلاف ہے نا، صاحبین درزی کا جے بھی سنت نے وطر جی۔ ہم مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرا جب روایات جناب عبداللہ بن عمر سے مختلف ہیں وطروں کے بارے میں، بے سواری تے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، مجبوری پھر تو ٹھیک ہے ویسے۔ فقد اخرج البخاری من طریق نافع جناب عبداللہ بن عمر سے، کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے اپنی سواری پر اور وطر بھی پڑھتے تھے، اور خبر دیتے تھے آپ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اسی طرح، تو ثابت ہو گیا۔ اور ومن طریق زہری عن سالم، کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے اپنے دابہ پر رات کو، حالانکہ آپ مسافر ہوتے تھے، آپ نہیں پرواہ کرتے تھے، جدھر بھی ہوتا چہرہ آپ کا۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز پڑھتے یسبح ہو،
نماز پڑھتے تھے راحلہ پر، جدھر بھی ایا وجہن، جس طرف بھی متوجہ ہوتی سواری تب بھی ٹھیک ہے، یا سرکار، اور وطر ادا فرماتے سرکار راحلہ پر، مگر یہ کہ سرکار نہیں پڑھتے تھے راحلہ پر مکتوبہ۔ انہیں نہ روایتوں کو تو پتہ لگا کہ وطر سواری تھے، ٹھیک نہیں۔ واخرج مالک من طریق سعید بن یسار قال کنتو، سعید کہتے ہیں تھا میں جناب عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر میں، فتخلفت عنہ، تو پس پیچھے رہ گیا میں جناب عبداللہ بن عمر سے۔ تو وطر دن 12 بجے پڑھی دینا، اندھیرا ہوندا ہے نا، تو ظاہر میں پیچھے رک گیا، تو پس فرمایا اے نہ کون تو کاکا کدے گیا سے میں نے کہا او تر تو میں نے وطر پڑھے ہیں، تو آپ نے فرمایا الیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، تیرے واسطے سونیاں دی سیرت پاک جو اسوہ حسنہ کوئی نہیں، دیکھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار وطر ادا فرماتے تھے اپنی۔ واخرج محمد فی الموطا و ترمذی فی جامعی قال، امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور فرمایا کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث حسن صحیح ہے، مک گئی گل جی۔ اور تحقیق گئے، امام ترمذی کہہ رہے ہیں تحقیق گئے بعض اہل علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے، ان کے غیر سے اس کی طرف، اور دیکھتے ہیں وہ یہ کہ وطر پڑھ سکتا ہے بندہ اپنی، اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام، اس ترمذی کی بات چل رہی ہے، اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام شافعی و احمد و اسحاق رضی اللہ عنہ، اور کہا ہے بعض اہل علم نے کہ نہ وطر پڑھے رجل کس پر، پس جب ارادہ کرے یہ کہ وطر پڑھے تو بس وطر ادا کرے کس پر، اور یہی قول ہے او جڑے پر کوفے رہندے نے یہی قول ہے بعض اہل کوفہ کا۔ یہ روایات حاضر روایات و صلاۃ ہی جناب عبداللہ بن عمر علی الراحلہ، اور جائز رکھنا آپ کا وطر کو کس پر، اور اخرج محمد فی الموطا ابی حنیفہ عن حسین رضی اللہ عنہ کے کانا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھتے تھے تطوع علی راحلتی اینما توجہت بھی، پس جب ہوتے فرض یا وطر تو آپ نیچے اترتے پس پڑھتے۔ انہیں دوسری روایت جی حضرت عمر بن زر حمدانی ہم مجاہد روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اضافہ کرتے تھے مکتوبہ پر سفر میں 2 رکعتوں پر ایک مسئلہ نہیں پڑھتے تھے فرضوں سے پہلے نہ فرضوں کے، کوئی جڑی سنتا ہوں دیا نا جی، باقی تو نفل نماز تھے، اور آپ زندہ رکھتے رات کو بعیر کی، زندہ دا مطلب ہے آپ نمازاں پڑھتے رہتے جاندے ہیں یہ مطلب زندہ رکھنا۔ جدھر بھی ہوتا چہرہ آپ کا، اور آپ اترتے فجر سے کچھ دیر پہلے پس وطر ادا فرماتے، اے دوجیاں روایتاں، پس جب آپ اقام ٹھہرتے کوئی ایک رات کسی جگہ میں تو آپ زندہ رکھتے۔ بلے 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 سفر وچ بھی نفل پڑھدیاں جانا تے جتھے رکنا راتی تا بھی رات ساری زندہ جنے سن وہ خدا دی قسمیں جی کی سر جم پہ اسی کسی نے کھاتے دے جی فرضاں واسطے ساڑی جان پہ نکلتی فرضاں واسطے۔ ہاں وعن محمد ابن ابان عن حماد مجاہد قال، ساتھی بنا میں جناب عبداللہ بن عمر کا مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف پسا پڑھتے تھے نماز، ساری اپنے بعیر پر مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے، اور اشارہ کرتے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرنا، اور کرتے تھے اپنے سجدے کو پست رکوع سے، مگر مکتوبہ اور اے نہیں سن پڑھتے سواری تھے، کیونکہ آپ اترتے تھے دونوں کے لیے، بھی جناب مجاہد سے روایت ہے۔ پس سوال کیا میں نے جناب عبداللہ بن عمر سے اس بارے میں، مجاہد کہتے ہیں تو پس فرمایا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کرتے تھے اسی طرح
ہے سوکانا جدھر بھی ہوتا آپ کا چہرہ مبارک سرکار اشارہ کرتے اپنے سر مبارک کے ساتھ اور بناتے اپنے سجدے کو پست رکوع سے جناب خالد بن عبداللہ المغیرہ ضبی عن ابراہیم نخی یہ کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھتے تھے اپنی سواری پر جدھر بھی چہرہ ہوتا آپ کا پڑھتے تھے تطوع یومی ایمان اور پڑھتے آپ سجدہ پس اشارہ کرتے آپ جے تلاوت وچ آئے تو سجدہ آگے نفلاں وچ تو سجدہ بھی اتنے اشارے نال آپ کر لیندے سن جی اور آپ اترتے مکتوبہ کے لیے اور آگے سمجھے اور فضل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جدھر بھی متوجہ ہوتی آپ کے ساتھ سواری آپ کی تو جناب عبداللہ بن عمر نفلی نماز پڑھتے رہتے پس جب ارادہ کرتے یا کہ وطر ادا فرمائیں تو آپ نیچے اترتے وطر ادا فرماتے لگے جانے پھیرا کر دیں حضرت عبداللہ بن عمر وطر پڑھ دینے قبیل فجر نفل پڑھی جا رہے ہیں بچ تہجد بھی ساری رات پڑھتے پہ جی تو جل وطرہ دا وقت آیا تو اس لئے تھلے اتر کے وطر پڑھے وضو بھی سلامت ہے ساری رات سفر بھی جاری ہے کسوں کے اٹھے ایک دوسرے گلہ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے پھر سواری تو اترے صبح وطر پڑھے تو پھر ساری رات کی کیتا سفر کیتا نا تو نہ نماز پڑھی جی کیا جرت سی خدا دی قسم جی راتی بھی جاگو دنے بھی جاگو نمازہ ہی نمازہ خدا دی قسم بلے 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 یہ پہلو سمجھ آ رہے ہیں کونی آ رہے جی کہ نیچے اترتے سواری جی اس لیے وطر پڑھنے واہ میں میرے دیسی یارو اچھا بھائی موجہ کرو پائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اوکے دے گیا تے پس جب ارادہ کرتے یہ کہ وطر ادا فرمائے تو نازلا فاوتارا وہذا اسناد لا ضعف فیہ من قبل رجال وقال القاری اور روایت کی امام طحاوی نے حنظلہ بن ابی سفیان عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ انہو کان یصلی علی ویوتر اور ضام کیا آپ نے یعنی بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا جی اے بیان کر کے نا امام طحاوی نے پھر جواب دیتا پچھلیاں روایتاں دا تو نقل کر لگے نے جی پھر جواب دیا ان سے جو روایت کیا گیا آپ سے اس کے خلاف بقول ہی کہ بہرحال وہ حدیث کے نکالا اس کو شیخان نے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ آپ وطر پڑھتے تھے کس پر پس جواب اس سے یہ ہے کہ وہ ایک واقعہ ہے لا عموم لہا جی پس جائز ہے ہونا اس کا کسی اور اتفاق ہے اس بات پر اے مسئلہ اتفاقی کیڑا کہ فرض پڑھے جا سکتے ہیں دابا پر کیچڑ اور بارش اور اس کی مثل کے پڑھے جا سکتے ہیں یا تھا یہ قبل وجوب حاضہ انتہا اور نقل کی گئی یہ بات امام طحاوی سے یہ بھی کہ انہو کہ بعد اس کے کہ مسند کیا آپ نے جناب عبداللہ بن عمر سے سنادن صحیحن کیڑا کہ آپ پڑھتے تھے نماز راحلہ پر اور وطر پڑھتے تھے اور یزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذالک کان یصلی قالا فرماتے ہیں یہ خلاف ہے باب کی حدیث کے پس نہ تام و استدلال دو حدیثوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیونکہ کچھ مجھے پتہ لگا بسواری تو کچھ پتہ لگا تو لہذا نظر قیاس وال جانے ہیں اور بہر الوجہ نظر اور قیاس پس تقاضا کرتے عزم جواز وطروں کا کس پر اور بیان اس کا یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ عدم جواز ہے وطر کا کس پر اے سارے نزدیک ہے کہ کدے کھلو سکتا ہے تو وطر بہ کے نہیں پڑھے تو پس نظر اس پر انہوں سامنے رکھ کے
یہ ہے کہ نہ نماز نہ پڑھے وطر سفر میں سواری پر، حالانکہ وہ طاقت رکھتا ہے۔ اے امام تاوی ہر گل تو بعد نے آؤ ذرا قیاس کو پوچھیو کیا ہے، غور و فکر کریے گا جی، سنیں جی۔ اور جی تو لہذا اور جائز ہے یہ کہ آپ نے وطر پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے وطر پڑھے اور راحلہ پر، جو جناب عبداللہ بن عمر سے منقول ہیں، ہوں وہ قبلہ پہلے سے کہ وطروں کا معاملہ ابھی سخت نہیں ہوا تھا، پھر محکم ہو گیا اس کے بعد انتہا۔ اور جواب اول کا مبنی اس پر ہے کہ رجوع اخبار اور آثار کے تعارض میں کدھر ہوتا ہے اور قیاس ہماری تائید کرتا ہے، یہ پہلا جواب ہے۔ تو دوجا جڑا سونے نے پڑھا اور مبنی ثانی کا یہ کہ یہ بات کہ معلوم احکام شریعہ کے ان المعلوم من تدرج الاحکام شریعہ کے شریعہ کام تدریجاً آہستہ آہستہ آئے نے، پہلے نرم پھر انہیں سختی ہوندی گئی، سنیں یہ ہے کہ تھے شروع اسلام میں اور اوائل میں تخفیفات کمیتاً بھی، یہ پہلے حسن جی بہت ساری جگہ پڑھا جب بار بار، پھر زیادہ ہو گئے اور کثرت ہو گئی احکام کی اور ترقی کر گئے دن بدن، خاص کر کے نماز کے بارے میں تشدیدات شروع گل جائز سی کہ نہیں سی، تشدیدات سے باب من صد باب کلام بھی بند کر دیا دروازہ کلام کا، حرکت کا، مشج کا، اور رکعات کی قلت کا اور افعال کثیرہ کا جی، اور سلام کا جواب دینا وغیرہ سارے مسئلے پڑھے جی۔ نماز پہلے ٹھیک سے بعد منع ہو گئے جی، پھر منسوخ ہو گئے اور تشدید ہو گئی اور پکے ہو گئے احکام اور کامل ہو گیا دین، جیسا کہ فرمائے ابن حمام رحمہ اللہ نے فی بیان نسخ و ان کان، اگرچہ ممکن ہے یہ کہ ہو وجوب ایتار کس پر، منسوخ بالایتار، یعنی اگر ممکن ہوتا ہے اس طرح تو پس نہیں رد وارد ہوگا اس پر کہ بلائیں اس کو لوگ۔ میں کہتا ہوں یہ مبحث جی یتنکح بکمالی فی بیان وجوب الوتر و بالاخبار، جیسا کہ قریب آ رہا ہے، پس جب ثابت کر دیا ہم نے اس کو تو ثابت کر دیا ہم نے اس کے عدم جواز کو کس پر، لما بوجہ اس کے کہ متفق ہیں اس پر کہ جواز اس کا محض وہ تطوع میں ہے جو شامل ہے کس کے لیے، سواری تو صرف اے جائز نے، نہ کہ فرائض اور مکتوبات اور واجبات، مگر عذر ففہم، سنیں چلو جی نہیں ہے نا جی، کیڑا ینزل ینزل لہمان دابتہ، جان اس بات کو کہ جب ثابت ہو گیا سانید سیاح کثیرہ کے ساتھ جناب مجاہد ایک، جناب حسین دو، جناب نافع تین وغیرہ ہم طوروں کے متعددہ کے ساتھ، کیڑی گل ثابت ہوگی نزول جناب عبداللہ بن عمر کا کس کے لیے کئی بار لمبے سفر میں مدتاً، تو ظاہر ہوگی یہ بات کہ نہیں ہے زجر کرنا آپ کا اور انکار آپ کا کس پر، اور جناب فرمایا سے تو پیچھے کیوں رہ گیا سے، نہیں ہے ان پر ان کے نزول میں اللہ طریق فی الوتر، مگر یہ کہ نہیں تھا اس وقت وجوب وطروں کا محکم اندہ، اور ولا بالغہ نہ پہنچی تھی سختی وطروں کے معاملے کی تاکید میں اور تشدید میں جی، ولم یکن، اور نہیں پہنچی تھی مگر آپ کو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنا کس پر، قبل احکام امر ہی، تو پس زجر کیا آپ نے اس پر، پس جا پہنچی آپ کو حدیثیں سیاح جو ناصبہ علی شدت والقوت ہے وطر کے وجوب پر، باقی صحابہ پاک سے ہور دیسا مل گئیاں، جیسا کہ ان قریب آئے گا کچھ اخبار سے جو دلالت کرتی ہیں اس پر، تو آپ نے چھوڑ دیا اس مسلک کو اور ترجیح دی وآثارہ بنفسہ، وگرنہ
نہ ہوتا مگر یہ قرار اس سے کہ جس سے کیا ہے، یہ تو بات نہ بنے گی جی. اور سچات ہے یہاں تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. باقی اس عکس نہیں کہ پہلے تھلے سن تو بعد سواری تے جائز ہو گئے، انج نہیں ہونا. سنا جی. اور نہیں متصور عکس بین طور کے ہو عدم نزول ہی نا خفت امر بالاخبار عن غیر من الصحابہ وقبل ذالک ظاہر لہ وجوبہ وشدت امرہ، کہ پہلے آپ نے سمجھا ہوئے کہ واجب ہے تو تھلے لے کے پڑھتے ہیں، بعد صحابہ پاک کو اور حدیثاں کو پتہ لگا کہ معاملہ خفیف ہے. انج نہیں ہو سکتا. سنیں ہی فکان ینزل لہ وذالک، یہ اس لیے کہ روایت کرتے ہیں وہ خود اس بات کو کہ دیکھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار نے وطر پڑھے ہیں، اپنی سواری پر تو لہٰذا یہ آپ نے معاملہ پتہ ہے، خود ویکھیا ہے. پہلے معاملہ یہ سی، بعد شدت والا معاملہ ہے. جی بس کیسے ہوگی آپ کے معاملے کی شدت اور وجوب اور عدم جواز اطار کا سواری پر ثابت آپ کے نزدیک کس میں؟ تو پھر الٹ ہو جائے جی، حالانکہ سرکار کو خود دیکھا انہوں نے. پھر ظاہر ہوا آپ کے لیے خفت وطروں کے معاملے کے نہیں ہو سکتا. والا ہو وجوہ اخر رائے نا ترکہ احرا مخافتاً للاتناب.